سے بچنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ تیسرا گناہ بھی ایسا ہے کہ جو بے لذت ہے، بے فائدہ ہے۔ اگر کریں گے دنیاوی طور پر کوئی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، چھوڑ دیں گے دنیاوی طور پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور وہ گناہ ہے راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا اور پھینکنا۔ اس سے کوئی دنیاوی طور پر فائدہ نہیں حاصل ہوتا، نہ کوئی اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس گناہ کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو دنیاوی طور پر کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لعنت کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں سے ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو مت ڈالو، پیشاب وغیرہ راستے میں مت کرو۔ لوگوں کے سائے کی جگہ میں، جہاں لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں، درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، وہاں پیشاب وغیرہ مت کرو۔ اور پیشاب وغیرہ کیا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کی تخصیص نہیں کی ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو یا گزرنے والوں کو تکلیف پہنچائے اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخی اپنے جسم کو کھجلائیں گے، کھجلاتے کھجلاتے ان کا گوشت گل اور سڑ جائے گا اور ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو ایک پکارنے والا ان سے پکار کر پوچھے گا کہ تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، تکلیف تو پہنچ رہی ہے، کیونکہ ہمارا جسم گل اور سڑ چکا ہے، کھجلا کھجلا کر ہڈیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں اہل ایمان کو ستایا کرتے تھے، راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دیا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ راستے میں پھینک دیا کرتے تھے۔ لوگ اپنے مکانات پر، اپنی بلڈنگوں پر، اپنے کار کوٹھی اور بنگلوں کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں روپے لگاتے ہیں، لیکن اس گھر کا پرنالہ گلی میں پھینک دیتے ہیں، سیوریج کا پانی گلی میں ڈال دیتے ہیں، جس سے گزرنے والوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ چونکہ ہم مسلمانوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو دین سمجھ لیا ہے، اور یہ جو معاشرتی معاملات ہیں، جو معاشرت والے اعمال ہیں، ان کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے اور کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ اور مامون رہیں۔ اللہ